بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تم پر، یعنی کتبہ علیکم لکھ دی گئی ہے تم پر، اذا حضر جب بھی حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، یعنی موت کا وقت قریب ہو، جو قریب المرگ ہو، اس کے لیے لکھ دی گئی ہے ان تارا کا کہ اگر وہ چھوڑ گیا ہے خیرہ مال، تو نیل وصیت کیا لکھ دی گئی ہے؟ الوصیۃ للوالدین کہ والدین کے لیے وصیت کرنا، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً یہ حق ہے علی المتقین پرہیزگار لوگوں پر۔ کتب علیکم لکھ دی گئی ہے تم پر، یہاں ایک یہ حکم جو ہے نا یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ وراثت کی آیت، یعنی وراثت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے وہ سب سے پہلے اپنے والدین کے حق میں وصیت کر کے جائے، اور پھر اس کے بعد الاقرب فالاقرب کے تحت قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے، چونکہ اس وقت وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب وراثت والی آیت نازل ہوئی، یعنی حکم نازل ہوا، پھر یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا وصیت والا، پھر صرف ایک وصیت کا حکم باقی رہ گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنے ورثاء میں، یعنی آٹومیٹک اس کی وراثت جو ہے ورثاء میں تقسیم ہوگی اس کے مرنے کے بعد۔ اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے وہ سارے مال کی وصیت نہیں کرے گا، نصف مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، یعنی جو وارث بننے والے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو دینا چاہتا ہے، اس کو غریب سمجھ کر، یا فی سبیل اللہ اپنے جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ وقف کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت کیا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثلث مال، یعنی تہائی حصہ وہ وصیت کر سکتا ہے۔ یہ وراثت کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ کتب علیکم لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر جب بھی حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، یعنی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین اگر وہ چھوڑ گیا ہے مال۔ اب لکھ کیا دیا گیا ہے کہ نیل وصیۃ للوالدین، والدین کے لیے وصیت، یہ چیز لکھ دی گئی۔ کب؟ جب موت کا وقت حاضر ہو اور جب اس کا مال بھی موجود ہو، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ حکم باقی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وصیت کر کے چلا جائے کہ اتنا حصہ والدین کو ہے، اتنا حصہ بھائیوں کا ہے، اتنا حصہ بہنوں کا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ وراثت کا ضابطہ اور قانون موجود ہے، اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی آٹومیٹک۔ ایک والد ہے، اس کی آگے اولاد ہے، اولاد میں سے اگر کوئی ایک بیٹا نافرمان ہے، بعض لوگ جلد بازی میں آنکھ نامہ لکھ دیتے ہیں، اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، ویسے یہ مسئلے آگے چل کر آئیں گے وراثت کے، تو ایک ضمنی بات آ گئی ہے کہ بیٹا اگر نافرمان ہے والدین کا، گناہ گار بھی ہے، وہ وراثت سے محروم نہ ہوگا۔ اس وقت محروم ہوگا جب بیٹا اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، کفر میں چلا جائے، تب وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر وہ اسلام میں داخل ہے اور مرتد نہیں ہوا اور اس کے گناہ ہے، یعنی والدین کا نافرمان بھی ہے، وراثت سے وہ محروم نہیں ہو سکتا۔ وراثت سے محروم کرنے والی چیز کیا ہے کہ اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا۔ تو یہاں وصیت کا حکم آیا ہے، یہ اس وقت تھا وراثت سے پہلے، والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً علی المتقین یہ حق ہے متقین کے، متقین پر، تقوی اختیار کرنے والوں پر یہ حق ہے۔
فمن بدلو، پس جو اس کو بدلے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو سن لیا اس نے، یعنی اس قرآن کے حکم کو سننے کے بعد جو اس کو بدل دے، فإنما اسمہ، پس بے شک اس کا گناہ علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اب وصیت کے بارے میں ایک اور بات ہے، اگر کوئی آدمی وصیت ناجائز کر جاتا ہے کیا اس پر بھی عمل ہوگا؟ اگر کوئی مرنے والا مرنے کے قریب ناجائز وصیت کر جاتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے میری یہ جائیداد میری بیٹیوں کو نہ جائے، صرف بیٹوں کو جائے، یہ ناجائز وصیت ہے، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہوگی۔ ہاں، جو وصیت شریعت کے مطابق کر کے گیا اس میں عمل کرنا ضروری ہوگا۔ یہی بات کہی جا رہی ہے، فمن بدلہ بعد ما سمع، وصیت سننے کے بعد جس نے جان بوجھ کر تبدیل کر دیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کرنے والے، بعد والے لوگ۔ اگر وہ جائز وصیت کر کے گیا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر ناجائز وصیت ہے پھر عمل ضروری نہیں ہے، جو جائز کام ہے وہ کرنا ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والے جاننے والے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال وصیت کر جاؤں، سارے کا سارا مال۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو ایسے نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اگر میں نصف مال، آدھا مال وصیت کر جاؤں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزار لی ہے، بس جتنی جائیداد ہے یہ اللہ کے راستے میں وقف کر جاتے ہیں۔ اب مرنے کے بعد وقف کرنے کا کیا فائدہ؟ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیں۔ اب مرنے کے قریب وقف کر جاتا ہے کہ میں نے تو مر جانا، پچھلے والے خود کمائیں گے کھائیں گے۔ اگر اس طرح کی وصیت کر جاتا ہے کہ سارے کا سارا مال وصیت کرتا ہے تو ایسی وصیت بھی جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سارا مال نہیں، کہا کہ نصف مال وصیت کر، فرمایا نصف بھی نہیں، فرمایا کہ تہائی حصہ یعنی ثلث اپنی جائیداد میں سے 3 حصے جو ہے وہ وراثت میں تقسیم ہو جائیں، ایک حصہ تیسرا حصہ ثلث مال میں اگر وصیت کر جوں، اللہ کے راستے میں کسی کو دے دوں، غریب مسکین کو جو مستحق ہے، یا ویسے اللہ کے راستے میں یعنی وقف کر جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں، ثلث مال جو ہے تہائی حصہ تو وصیت کر سکتا ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا کہ ثلث بھی زیادہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کوشش کرنی چاہیے ثلث سے بھی کم ہو۔ زیادہ سے زیادہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ تہائی حصہ وصیت کر سکتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا آگے اسی حدیث میں کہ اپنی اولاد کو اس حالت میں نہ چھوڑ کے جاؤ کہ تم اپنا سارا مال وصیت کر دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا یہ بھی حق ہے اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچے، صرف دنیا نہیں، لیکن اتنا کہ اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کل کو اولاد اتنی کنگال نہ ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ اور بسا اوقات غربت کی وجہ سے انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے، بسا اوقات زیادہ مالدار ہونے کی وجہ سے بندہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مالدار زیادہ ہے، وہ اسراف کرنے لگ جاتا ہے، زیادہ مال ہونے کی وجہ سے عیاشی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر، وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ بسا اوقات غربت جو ہے، اتنا وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی سے ادھار پیسہ لیا، اب دینے کی طاقت نہیں ہے، پھر اس سے وعدے خلافی کرتا ہے، آج دوں گا کل دوں گا۔ اب غربت بھی بسا اوقات اس کو گمراہی میں لے جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس حالت میں نہ چھوڑ کے جاؤ کہ وہ کل کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ وصیت تہائی مال کی کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے۔ فمن خاف من موسن، ہاں پس جو ڈرا، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانا فن کاجربی سے، یعنی ہو سکتا ہے وہ جانبداری کر جائے وصیت کرنے میں۔ اگر کوئی وصیت کرنے والا مرنے کے قریب وصیت کے وقت جانبداری اختیار کر جاتا ہے کہ اولاد میں سے کہتا ہے فلاں کو دے دینا، فلاں کو نہ دینا، جانبداری کر جاتا ہے، کیا مطلب؟ ایسی وصیت کر جاتا ہے جو ناجائز ہے، ایک اولاد کا دوسرے کو جا رہا ہے، تو پھر فرمایا او اسمن، یا ایسی وصیت کر جاتا ہے جس میں وہ گناہ گار ہوتا ہے، یعنی شریعت کے خلاف وصیت ہے۔
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس وہ درستی کی کرے گا ان کے درمیان، یعنی جو بہتر ہوگا بعد میں فیصلہ کرنے والے بہتر فیصلہ کریں گے، اس وصیت پر عمل نہیں کریں گے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں، اگر وہ اس کی وصیت کو بدل دیتے ہیں جائز وصیت کو، تو ایسی وصیت کو بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو لکھ دیے گئے ہیں یعنی فرض کر دیے گئے ہیں تم پر الصیام روزے، کما جس طرح کتبہ فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الصیام روزہ، روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکے رہنا اللہ کی رضا کے لیے، کھانے پینے اور جماع سے اللہ کی رضا کے لیے طلوع فجر سے لے کر یعنی غروب آفتاب تک رکے رہنا، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ فرمایا یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے، آگے فرمایا جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا، یعنی وہ 8 پہرا روزہ ہوا کرتا تھا لمبا، سونے کے بعد وہ روزہ جو ہے وہ اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا، آگے یہ بات آئے گی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں علیکم تم پر صیام روزے، کما جس طرح کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں علی الذین فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے، لعلکم تتقون، یہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، فرمایا یہ چند دن ہے گنتی کے، اب پورے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ بھی بسا ہوگا 29 دن کا ہو جاتا ہے، فرمایا یہ چند دن ہے گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا، پر جو بھی ہے تم میں سے مریض، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ، پس گنتی ہے من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یعنی بعد میں ان کی قضائی دے گا۔ ایک مسافر ہے وہ سفر کرنا چاہتا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، سفر میں روزہ چھوڑے گا، بعد میں اس کی قضائی دے دے۔ ایک بیمار ہے اور بیماری عارضی آ گئی ہے، اس میں وہ روزہ چھوڑ دے گا، بعد میں اس کی قضائی دے گا۔ فرمایا یہ چند دن گنتی کے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ ہوگا ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ پہلے حکم تھا، پہلے کیا تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہتا شروع اسلام میں، جو روزہ رکھنا چاہتا وہ روزہ رکھ لیتا، جو فدیہ دینا چاہتا وہ فدیہ دے دیتا، یہ اختیار تھا، وہ خود روزہ نہ رکھتا، یعنی اگرچہ وہ صحت مند ہوتا تھا بغیر کسی عذر کے، فدیہ دے دیتا، روزہ نہ رکھتا، یہ شروع اسلام میں تھا حکم۔ یہ اس لیے فرمایا نا کہ یطیقون فدیۃ طعام مسکین، جو طاقت رکھتے فدیہ دینے کا وہ فدیہ دے دیں گے، روزہ نہ رکھیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن آگے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو نازل فرمایا نا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، آگے دوسری آیت میں ہے کہ جو بھی تم میں رمضان کے مہینے میں حاضر ہے یعنی حیات ہے، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ خود روزہ رکھے۔ اب اس آیت سے پہلا حکم کیا منسوخ ہو گیا، یہ ناسخ ہے، جو حاضر ہے وہ خود روزہ رکھے گا، کسی کو نہیں رکھوائے گا، صرف ایسے 2 لوگوں کے لیے باقی رہ گیا، بلکہ ایسے مریض کے لیے جو دائمی مریض ہے، جس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے صحت نہیں مل سکتی، یعنی مایوس ہو جاتا ہے صحت تندرستی سے، وہ بڑھاپے میں چلا گیا، یا ایسا مریض ہے بیمار ہے اور مرض ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ اپنی جگہ پر کسی اور کو روزہ رکھوا دے یا فدیہ دے دے ایک مسکین کو، تو وہ اس کے لیے حکم باقی ہے، باقی ہر آدمی کے لیے حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ فمن تطوع خیرن، پس جو نفلی کرے یعنی زیادہ کرے کوئی مال یا نیکی، فہوا، پس وہ خیر اللہ، بہتر اس کے لیے۔ ہاں اگر کوئی فدیے سے بھی زیادہ دینا چاہے، ایک مسکین کی بجائے 2 کو دینا چاہے، 3 کو، فرمایا وہ اس کی مرضی، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے۔